السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال ہے، اللہ اور مخلوق کے درمیان حجابات اور ان حجابات کے اٹھنے میں سما کے کردار پر رہنمائی درکار ہے۔ بیٹا، سما صرف شعر کو ترنم سے سننے، الحان سے پڑھنے اور سننے تک محدود نہیں ہے۔ سما تو انسان کا ناسوتی حادثہ ہے، اور سماعت وہ قوت ہے جو خفتہ بھی آخر میں ہوتی ہے، بیدار بھی سب سے پہلے ہوتی ہے۔ مثلاً جب آپ سونے لگتے ہیں تو سب سے آخر میں جو چیز سوتی ہے وہ کان ہے، اور جب آپ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آواز سنتے ہیں، سب سے پہلے سماعت جاگتی ہے۔ اور عالم ناسوت میں عالم بالا کی آوازیں سماع کی صورت میں ہم تک پہنچتی ہیں، لیکن ڈائریکٹ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے انبیاء و رسل علیہم السلام سے کلام کرتا ہے، تو انبیاء و رسل علیہم السلام سماعت فرماتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو اعلیٰ سماع جو ہے وہ انبیاء و رسل علیہم السلام کا ہے، جو وحی کا سماع فرماتے ہیں۔ پھر قرآن پاک کا سماع ہے۔ اب جہاں تک اس سماع کا تعلق ہے جو تربیہ طور پر عرفاء عظام کے ہاں منعقد ہوتا ہے، اس کا فلسفہ اہل اصول نے یہ لکھا ہے کہ عالم بالا میں توازن ہے، عالم بالا میں اعتدال ہے، وہاں کمال کا حسن ہے۔ اور حسن دراصل توازن، اعتدال اور مناسبت کا نام ہے۔ عالم مثال سے لے کر اوپر تعین اول تک جو جہان ہے فیکون کے بعد عالم معانی، عالم بالا، عالم غیر طبعی، وہاں کمال کا اعتدال ہے، کمال کا حسن ہے، اور اس کا خاصا توازن ہے۔ تو عالم ناسوت میں جب کوئی چیز ایک توازن کے ساتھ، ایک اعتدال کے ساتھ، الحان اور ترنم کے ساتھ اور نظم الکلام کے ساتھ برپا ہوتی ہے تو اس کو عالم بالا سے نسبت حاصل ہوتی ہے۔ سو ایسے موقع پر عرفاء اور سالکین کی قلوب میں وجد پیدا ہوتا ہے، تواجد پیدا ہوتا ہے، طرب پیدا ہوتا ہے، اور ان کو ایک خاص الحاق میسر آتا ہے عالم بالا سے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی زبدۃ العارفین قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ سالکین پر 3 مواقع کے اعتبار سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایک، جب وہ سفر کرتے ہیں، چونکہ وہ سفر میں دوسروں کی آسانی کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک، جب طعام کھاتے ہیں، چونکہ طعام میں وہ اس بات کے متمنی ہوتے ہیں کہ بے شک ہم بھوکے رہ جائیں لیکن دوسرے سیر ہو کر کھا لیں، ایثار کرتے ہیں۔ اور ایک سماع، چونکہ اس میں ان کے قلوب وجد میں آتے ہیں اور اس قابل ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کے فیضان کو سمیٹ سکے۔ جزاکم اللہ بیٹا۔